ضرورت ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اس نے اپنی حکمت سے کی۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو اس ڈر سے مت قتل کرنا، مار ڈالو کہ تم ان کو کیا کھلاؤ گے، اس ڈر سے مت مارنا۔ آگے فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی دیں گے اور تم کو بھی دیں گے۔ پھر فرمایا إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطًا كَبِيرًا، ان کا قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے۔ تو اولاد تو قتل مت کرنا، کیا کھلاؤں گے یہ سوچ کر۔ اور دنیا جی پریشان ہے، ہم کیا کھلائیں گے، آگے کیسا ہوں گا، دنیا اتنی آبادی ہو جائیں گی تو فلاں ہو جائیں گا۔ یہ آپ کا کام نہیں، یہ پیدا کرنے والے کا کام ہے، سمجھے آپ، یہ پیدا کرنے والے کا کام ہے۔ چھوٹا سا ایک ڈیوائس آپ اگر خریدتے ہیں تو آپ کو وہاں لکھا ہوا آتا ہے کہ اگر آپ نے اس کا اسکرو کھول دیا یا اس کو کھولا تو کمپنی بولتی ہے ہم ذمہ دار نہیں، اس کو ہم نہیں بنائیں گے، ہماری چیزیں ہم اس کو جانتے ہیں کیسا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ رزق کا ہے، تو آپ فکر مت کیجیے۔ جب انسان نے رزق کے بارے میں فکر شروع کر دی نا، اپنے فکر سے مراد یہ سوچ رکھنا کہ حلال رزق کے لیے میں کیسی کوشش، یہ الگ بات ہے، لیکن صرف پورے مکمل سوچ کا محور جس کو کہتے ہیں نا، وہ جو مقام مرکز جو صرف جب بن گیا رزق رزق رزق، اور جب ہم نے سمجھا ہم دیتے ہیں تو پرابلم چالو ہو گئے پھر۔ ہاں آج ہم جانتے ہیں ایک زمانہ تھا لوگ اتنی ایک ایکڑ میں اتنی کھیتی، آج ہم جانتے ہیں کہ ایک ایکڑ میں 10 گنا زیادہ کھیتی ہو رہی۔ تو اللہ دے رہا ہے نا، اللہ کے اپنے طریقے ہیں بھائی، آپ کہیں کو سوچ رہے ہیں سب چیز۔ آپ اگر تھوڑا سا غور کریں دنیا اور کائنات کے اندر تو آپ تعجب کریں گے، پانی کے اندر اس قسم کی مچھلیاں ہوتی ہیں جن کو اگر آپ دیکھیں گے اور جن کے کھانے پینے کی تفصیلات دیکھیں گے تو آپ تعجب کریں گے کہ سبحان اللہ، کیسا اللہ کھلاتا ہے ان کو، ہے نا۔ انسانی جس کو ہم کہیں گے انسانیت نے جو سمندر کا سب سے بڑا جانور جس کو وہ جانتے ہیں وہ بلو ویل ہے، یہ ہم بیک ویل، ٹھیک، بلو ویل سب سے بڑا جانور، ٹھیک ہے، مطلب سمجھ لیجئے 20-25 ہاتھیوں کے برابر ایک مچھلی ہوتی ہے ماشاءاللہ، سمجھ رہے آپ، اور وہ ٹنوں میں کھانا کھاتی ہے ایک وقت میں، اور سارا دن صرف چرتی رہتی ہے سمندر میں، اللہ کھلا رہا ہے اس کو۔ حالت یہ کہ جب وہ مر جاتی ہے اور نیچے جا کر تل میں لگ جاتی ہے، تقریباً 2.5 سے 5 سال تک سمندر کے دوسرے جانور اس سے غذا حاصل کرتے ہیں، مانو 2.5 سے 5 سال تک اتنا ہوتا ہے اس میں ذخیرہ۔ آپ سوچیں نا ایک 25 ہاتھی کے برابر کوئی چیز ہو، اتنا ذخیرہ اتنا ہے اس کے اندر کہ جو دوسرے جانور جو ایکو سسٹم چلتا ہے پورا ایک، سمجھ رہے ہیں بات۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے، تو رزق کا ذمہ اللہ کا ہے۔ جب سے انسان نے سوچا رزق میرا ذمہ ہے، پرابلم شروع ہو گئی پھر، اور یہی سب سے بڑا ریزن تھا اولاد کو مارنے کا۔ ارے اتنے بچے ہو گئے تو کیسے کھلائیں گے ہم؟ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ جو بچوں کے تعلق سے لوگ چلاتے ہیں نا، میں ایک مثال دیتا ہوں، نہیں اتنی آبادیاں فلاں ہو جائیں گی، اتنی آبادیوں سے یہ ہو جائیں گا، اتنی آبادیوں سے وہ ہو جائیں گا۔ اس کی مثال آپ دیکھیے، دنیا اس کی گواہی دے رہی ہے کہ آبادیاں صرف اور صرف فائدہ ہے، اور آبادیوں کا کم ہونا صرف اور صرف نقصان ہے، صرف اور صرف فائدہ ہے۔ معلوم آپ کو آبادیوں کا ہونا صرف اور صرف فائدہ ہے۔ آج ہندوستان جیسا ملک ہے، اس ملک کے اندر آپ کو پتا ہے ہم دنیا کی سب سے بہترین سب سے اعلیٰ ٹیکنالوجی سب سے پہلے استعمال کرتے ہیں اور سب سے سستے داموں میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم دنیا کے بہت سارے ممالک میں 4G آج بھی نہیں آیا ہے، 3G پہ زندگیاں گزر رہی ہیں ان کی۔ ہندوستان میں 4G کئی شہروں کے اندر موجود ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے۔ کیوں؟ آبادیاں اتنی زیادہ ہے، یوزر اتنے زیادہ ہے کہ ٹیکنالوجی آ بھی سکتی ہے اور بک رہی ہے دھڑلے سے۔ آج کون سا ایسا انسان ہے، میری تقریروں کو جو لوگ سن رہے ہیں اس میں سے کون سے ایسے لوگ ہیں جو 3G یوز نہیں کرتے آج؟ لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے بہت سارے آج ہی ملک ہیں جو 2G کا استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ ٹیکنالوجی ان کی ایجاد کردہ ہے لیکن ان کا یوزرز نہیں ہے، لہٰذا وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو آبادیاں صرف اور صرف فائدہ ہے، صرف اور صرف خیر ہے، یاد رکھیے۔ تو ہمارا کام نہیں کھلانا، ٹھیک ہے۔ چائنا نے یہ سوچا نہیں آبادیاں بڑھ جائیں گی تو بڑی مشکل ہوں گی، حساب کتاب کیا اور راشن کارڈ دے دیے لوگوں کو۔ چائنا میں 2 بچے ایک انسان پیدا کر سکتا ہے، فرسٹ بچہ ہو گیا ٹک مارک ہو جاتا ہے، کمپیوٹر سسٹم میں ڈال دیا جاتا ہے، اگلی بار کہیں اللیگل بھی ہوگا تو ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے، یہ وہ ہے، معلوم آپ۔ سیکنڈ بچہ، ٹھیک، اس کے بعد ایک نیا قانون لایا انہوں نے 1980 کے بعد، ایک ہی بچہ پیدا کرنا، سمجھے آپ، ایک بچہ۔ اس سے پہلے ایک اسکیم تھی ان کی 2 بچے پیدا کرنا، اگر والدین ایک کریں گے تو پوتوں کو 3 کی اجازت رہیں گی۔ آفرز بھی دیکھیے کیا دیے تھے انہوں نے، 2 کی اجازت ہے، لیکن آپ 2 نہیں کرتے، ایک ہی کرتے تو آپ کے بچوں کی اجازت مل سکتی، پھر 3 کی پیدا کرنے کی کنٹرول لایا انہوں نے، پھر 1 کا کر دیا قانون۔ اور ہندوستان جس میں حکومت نے یہ کام نہیں کیا، لاگو کی پالیسیز لیکن حکومتی طور سے نہیں کی، نتیجہ یہ کہ ہندوستان میں 70% آبادی، 60 سے 70% آبادی ان لوگوں کی ہے جو 20 سال سے کم ہے، اور 30% آبادی وہ ہے۔ تو آج ہندوستان کا مین پاور سارے دنیا کو چلا رہا ہے۔ آبادیاں کبھی بھی وہ نہیں ہے، یہ کرپشن ہے ممالک کا جو برباد کرتا ہے۔
تو رزق نہیں. ہاں دوسری فکر آپ کو صحت کا مسئلہ ہو سکتا ہے, سمجھ رہا, حالات کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں, تربیت کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک, تو اس کے لیے شرعی احکامات کیا ہے؟ فیملی پلاننگ ان اسلام نام سے میرا ایک عنوان ہے, اسلام اور خاندانی منصوبہ بندی. اس میں نے سارے حلال طریقے اور حرام طریقوں کا تذکرہ کیا, اس کو لوگ دیکھ سکتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو رزق مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا, اولاد کو مت مارو. اس ڈر سے کیا کھلاؤں گے, ان کو بھی ہم دیں گے, تم کو بھی دیں گے. ان کا قتل کرنا بہت بڑا جرم, بہت بڑا جرم. آگے اللہ نے فرمایا کہا وَلَا دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.